ڈاکٹر صاحب یہ ہر بار کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کی ہسٹری ہے. لیکن جب بھی کوئی پارٹی اقتدار سے نکلتی ہے اس کو دباؤ ڈالا جاتا ہے, رگڑا لگایا جاتا ہے. اتنے لوگ نہیں ٹوٹتے جتنا آپ کی پارٹی ٹوٹی. ایسا لگتا ہے جیسے شرازہ ہی بکھر رہا ہے. یا تو دباؤ زیادہ ہے یا آپ کی پارٹی اتنی کمزور تھی کہ وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکے. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے ابھی پنجاب حکومت کی بات کی. انہوں نے ابھی ایک شخص کو تو 401 کے سیکشن 401 کے تحت ان کو ریلیف دے دی, لیکن ان کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں جو اس چیز کو پورا کرتی ہیں. ان کا تو ٹرائل ہی نہیں ہوا نا نہیں, لیکن سٹل وہ اس کو پورا کرتی ہیں کیونکہ سی آر پی وہ کیا کہتا ہے سی آر پی سی 4971 کے تحت جس میں منصور علی شاہ کی بھی ججمنٹ ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ آپ کسی کو نہیں چاہیے ان کے اوپر قتل کا مقدمہ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, سزائے موت ہے تب بھی ان کو مریم نواز ایک منٹ ہے نا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, سب کو بیلے سب کے لیے اسی طرح ہی ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ ان لوگوں کے یہ جو خواتین جو ہے اندلیب عباس کی مجھے بڑا ویسے برا لگا کیونکہ وہ خان صاحب کے لیے جان دینے کے لیے تیار. نہیں ان میں ساری ہوئے. اب مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کیا پریشر تھا کیا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, وہ تو آزاد اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, فیئر انف, ٹھیک ہے. میری بات یہ ان لوگوں کا مطلب انکلوڈنگ می, میں حالانکہ سینیٹر ہوں, انکلوڈنگ می, ہم لوگوں کا وجود ایک شیشے کی طرح ہے. ہماری اپنی روشنی نہیں ہے, ہم پولیٹیکلی کہیں سے روشنی لے کے ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اگر میں کسی ایسی پارٹی میں چلا جاؤں جو مجھے اس لحاظ سے کر رہی ہے کہ یار یہ تو سینیٹر ہے, تو کل کو میں ان کے لیے لائبلٹی بن جاؤں گا. تو یہ سارے لوگ جو چھوڑ کر گئے یہ ایکچولی اس پارٹی کے لیے لائبلٹی ہیں, کیونکہ ان کا اپنا وزن نہیں ہے. ان کا سارا وزن, یہ سارا پاور لوگ کیوں رکھے ہوئے اپنے پاس؟ سن لے, اس لیے کہ ہمارے اپنا جو ہمارا وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم اس وزن کا نام ہے عمران خان. اس وزن کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, عمران خان نئی پارٹی نہیں, ہر جگہ پہ اسی طرح ہی ہے. شروع میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتے اس کے بعد پیپلز پارٹی مثال ہے آپ کے سامنے. پیپلز پارٹی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ نے اس میں بڑی سٹرگل کی تھی. اگر بے نظیر صاحبہ نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی ختم تھی. وہ ان کی بیٹی نے جا کے اور انہوں نے سٹرگل کی تھی. ٹھیک ہے, with due respect, آصف علی زرداری صاحب نے کوئی سٹرگل نہیں کی تھی, اور جو میری اطلاعات ہے کہ بے نظیر صاحبہ never wanted کہ آصف علی زرداری صاحب پالیٹکس میں رہیں, یہ ان کی خواہش نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا پلوشہ صاحبہ سے پوچھنا, ایک منٹ, نہیں میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنا ہوا نا, جو میں نے سنا میں ضرور جواب دے دے. ٹھیک ہے, اسی طرح نواز شریف, اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو, ہمیں فیلڈ مل گیا نا, ہم آپ سب کو لیول کر دیں گے. اچھا آپ نے کہا سر آپ کے بیٹسمین غائب ہو رہے ہیں, آپ کے بالر غائب ہو رہے ہیں, وہ وکٹیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جس کے جیسے ابھی یہ افغانستان نے کیا نا, یہ اشر ان سب کا ہوگا. کن کا؟ یہ ان ساری پولیٹیکل پارٹی کا, ہمارے آپ کا, جیسے ان آئی پی پی نہیں, انشاءاللہ ان ساری بڑی بڑی جماعتوں کا بھی اشر ہوگا. تو آپ کی ٹیم ہونی چاہیے, آپ کی ٹیم ہی غائب ہو گئی. میری بات سنیں, یہ آپ کے یہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں بلے کا نشان پکڑا دے, اگر یہ نہ ہرائیں کسی کو تو جو مرضی مجھے کہیں. اٹ از ناٹ پاکستان کی ڈائنامکس. دو چیزیں ہو کیا رہا ہے. جو ہی میں کہتا ہوں یہ کیمرامین اس کو میں ٹکٹ دوں گا, وہ کیمرامین کو ہاتھ میں نشان ہے, وہ سر نشان چھوڑ کے نہیں جا رہے, کوئی نہیں جا رہے. آپ کا یہ جو گئی خالی 20% ہیں, آپ کی باقی پوری پولیٹیکل پارٹی. پلوشہ صاحب کے پاس جانا دے. پلوشہ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا وزن اتنا زیادہ ہے اور کوئی پارٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج بھی اگر انہوں نے کھمبے کو دے دیا ٹکٹ تو کھمبا جیت جائے گا. دیکھیے بس احترام میں پہلے تو یہ کہوں, وزن تو اتنا زیادہ تھا, وہ خود ہی ان کو ہی لے کے ڈوب گیا, یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں. اتنا وزن تھا کہ وہ خود ہی ڈوب گئے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے آپ کے بھی کئی سال ہم شو کرتے رہے, اس میں ان کے تمام لوگ جو اب چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ کہتے تھے اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں, اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. اور میں جس پروگرام پہ یہ جملہ سنتی تھی میں ضرور کہتی تھی کہ آپ خدائی دعوے نہ کریں, یہ خدائی دعوے ہیں. ہمیں اگلے 5 سیکنڈ کا نہیں پتا, اگلے 5 منٹ کا نہیں پتا, اگلے 5 دن کا نہیں پتا. جس چیز سے یہ دعویٰ کیا تھا وہ آج وہ پارٹی میں نہیں ہے. ویسے کئی الیکشن جو ہے وہ اسی طرح کراؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اگلے 7 دن بھی ان کی زندگی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ
اب دیکھیں نا، سنے سنائے پہ، ایک تو میں ویسے ذاتیات پہ جو ہے بات نہیں کرتی کبھی. میں نے عمران خان صاحب کی بھی ذاتیات پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ ان کی کسی ذاتی معاملے پہ بات کرنا ہمارا حق ہے. سنا بھی ہوتا ہے تو سنے کے اوپر اس طریقے سے ٹی وی پہ کہنا مناسب نہیں ہوتا. سنا تو ہم نے کہ اتنا کچھ ہوا ہے، اور ایسا سنا ہوا ہے کہ چودھری صاحب اگر ہم کہہ دیں تو 40 دن تک ہماری زبان ناپاک ہو جائے، لیکن ہم وہ نہیں کہتے کیونکہ سیاست ہوتی ہے، ذاتیات نہیں میں بھی سنا ہوا ہے وہ. ہمارے محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں یہ پارٹی سونپی جانے سے پہلے، اور ان کو علم تھا کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا ظلم جو ہوا، اور انہوں نے لکھ کے پارٹی ان کو سونپ دی. اور اس پر کوئی کوسچن اٹھانا، جب پارٹی نے نہیں اٹھایا تو باہر سے ظاہر ہے یہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ سوال اٹھائیں. اور اب عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی میں کیا ہر پارٹی کی اپنی نامز ہوتی ہیں جی، ان کی اپنی پارٹی، جس کو مرضی دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر عمران خان صاحب آج پارٹی کسی بشرا بی بی کے حوالے بھی کر سکتے تو خان صاحب کا حق ہے کہ وہ پارٹی کسی کے حوالے کرتے. آپ کو مل جائے گی پارٹی؟ ان کا حق نہیں ہے. آپ کو مل جائے گی؟ ان کا حق نہیں ہے. وہ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی جائیداد نہیں ہے کہ آپ ول کے بیسس پہ دے دیں. رانا صاحب یہ فرمائیے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، تو یہ کس بیس پہ کہا جا رہا ہے؟ چودھری صاحب یہ جو پولیٹیکل ول کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو اس پہ کہوں گا کہ خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا وکیلوں کے علاوہ، وہ بھیجا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کہ انہیں صدر پہ اعتماد نہیں ہے. موروثیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اسپیشل پیغام تھا وہ کس کے ذریعے آیا؟ میرے ذریعے آیا، ڈاکٹر صاحب کے ذریعے آیا، کوئی پولیٹیکل لیڈر کے ذریعے بھی آ سکتا تھا. وہ بہن پہ ان پہ اعتماد ہوگا نا، وہی بات. لیکن عہدہ تو نہیں ہے. نہیں عہدہ نہیں ہے، اعتماد کر دیا. اگر زرداری صاحب نے یہ کیا، نواز شریف کی اس وقت آپ بھول گئے، بیگم نصرت بھٹو نے سٹارٹ کیا، بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، بیگم کلثوم نواز آئیں، ان کو مشرف نے کتنے گھنٹے کرین پہ رکھا، انہوں نے اپنی پارٹی بچائی، پارٹی کی سیاست بچائی. مریم نواز آئیں، ان کی پوری پارٹی کے بڑے سٹالورٹ سارے اپنی پارٹی میں موجود رہے. ہمیشہ کی طرح کے جو لوٹے تھے ہمیشہ لوٹے ہوئے، اب بھی ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. ان کے جو یہ خان صاحب کی پارٹی کے اوریجنل بریڈ تھی، وہ آج بھی ویسے فروخ حبیب کہاں ہیں؟ نہیں ہاں وہ اوریجنل نہیں، میں نے وہ ایک ہی کافی بات کیا ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہوئے وہ آگے ایک مثال ہے ویسے، فرق حبیب والی مثال ہے، میں نے صرف ایک ہی نام لیا، فرق حبیب پہ بس مطلب کمال نہیں ہے. اور اسی نے الزام لگائے خان صاحب پہ، باقی سب نے کہا ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، ہمارے پہ یہ ہو گیا. ہم پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ ابھی تک الیکشنز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کریں اور الیکشن کروائیں. کیا الیکشن میاں نواز شریف نہ کروانے؟ نہیں، ظاہر ہے الیکشن میاں نواز شریف نے تو نہیں کروانے چودھری صاحب، لیکن چونکہ وہ واپس آئے ہیں، اور سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس اسی لیے آئے ہیں کہ الیکشنوں کی کیمپین کو لیڈ کریں، تو ان کی تقریر میں الیکشن کا ذکر نہ ہونا یہ ضرور اچنبے کی بات تھی. انہوں نے بہت سی باتیں کی، انہوں نے بہت سی چیزیں کمپیئر کی، بہت سے آنے والے اور جو گزرے ہوئے حالات ہیں ان پہ روشنی ڈالی، لیکن انہوں نے الیکشنز کے بارے میں جو ہے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مطالبہ تو وہ کر سکتے ہیں، کروانے تو انہوں نے نہیں ہے، لیکن مطالبہ تو وہ اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر اور اتنے بڑے پاکستان کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آئے ہی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے ہیں. لیکن ان کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوا، یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ میں تو کسی قسم کی کوئی فیوچر پریڈکشن اس لیے نہیں کر سکتی پاکستان کے ماحول میں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت پہ کچھ بھی یہاں ممکن ہے. اور جو ایسے ماحول میں بیٹھ کے آنے والے معاملات پہ کوئی ڈیفینیٹ بات کرے گا، حتمی بات کرے گا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ جو ہے چانسز یہ ہیں کہ وہ غلط ثابت ہوگی. لہٰذا اس ماحول میں میں تو آپ کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے. بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے.